دیکھیں حضور ہماری کہاں کہاں رہنمائی فرما رہے ہیں. میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب رشتہ دیکھنے کے لیے جاؤ نا تو کبھی بھی نسب دیکھ کے رشتہ نہ کرنا کہ ان کا نسب بڑا ہے جی، ان کا خاندان بڑا ہے، یہ بڑے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں تو رشتہ کر لیتے ہیں جی. ہم بھی لوگوں کو بتاتے پھریں گے کہ ہماری فلاں خاندان والوں سے رشتہ داری ہے، ان کا جو بڑا نسب ہے نا وہ ہمارے رشتہ دار ہیں. تو حضور فرماتے ہیں نسب دیکھ کر، بڑا خاندان دیکھ کر کبھی بھی شادی نہ کرنا. اور دوسرے نمبر پہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مال دیکھ کر بھی شادی نہ کرنا. بس دیکھا جی ان کے پاس دولت بڑی ہے، ان کے پاس مال بڑا تو نکاح کر لیتے ہیں، رشتہ کر لیتے ہیں. حضور فرماتے ہیں دولت دے کے کبھی بھی شادی نہ کرنا، اس لیے کہ یہ جو دولت ہے نا یہ آج اگر اس کے پاس ہے تو کل کسی اور کے پاس ہوگی، کل اگر یہ اس کے پاس ہے تو پرسوں اس کے پاس ہوگی. یہ ہمیشہ کسی کے پاس نہیں رہتی. اور میں نے یہ دیکھا کہ جب یہ کسی کے پاس آ جاتی ہے نا تو جس کے پاس دولت آتی ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ دولت نا اب ہماری لونڈی ہے، یہ ہمیشہ ہمارے پاس رہے گی. میاں یہ آپ کی غلط سوچ ہے. دولت آپ کی لونڈی نہیں ہے، یہ ہمیشہ کبھی بھی آپ کے پاس نہیں رہے گی. وہ کسی درویش نے اسی لیے تو کہا ہے کہ بے پرواہی ویکھ سجن دی، اور جتھے کسے دی پیش نہ جاوے تاجاں والے دھر دھر رولے تے منگتیاں تخت بٹھاوے. آج اگر یہ تمہارے پاس ہے تو کل کسی اور کے پاس ہوگی. وہ میاں صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ، آپ کے حالات میں لکھا ہے کہ آپ کا ایک ماننے والا تھا، محبت کرنے والا تھا، تو آپ کو نا کہنے لگا حضرت میں نے نا آپ کی دعوت کرنی ہے تو آپ میرے ساتھ چلیں. تو میاں صاحب فرمانے لگے ٹھیک ہے جی تیرے ساتھ چل پڑتے ہیں. وہ ٹانگا لے کے آپ کے پاس آیا تھا، ٹانگے پہ آپ کو بٹھایا اور گھر کی طرف لے کے جا رہا تھا. تو راستے میں کہنے لگا حضرت وہ جو باغات نظر آ رہے ہیں نا یہ اپنے ہی ہیں. حضرت یہ جو رقبہ نظر آ رہا ہے یہ بھی اپنا ہے. حضور یہ جو زمین نظر آ رہی ہے نا یہ بھی اپنی ہے. پہلے تو میاں صاحب نے سوچا کہ اسے کیا جواب دوں، برداشت کیا، لیکن جب وہ باز نہ آیا، بار بار یہی کہتا جا رہا ہے حضور یہ جگہ بھی اپنی، وہ جگہ بھی اپنی، وہ جگہ بھی اپنی. جب وہ باز نہ آیا تو میاں صاحب نے سوچا اب اسے جواب دے ہی لیا جائے، اب اسے جواب دے ہی دیا جائے. میاں صاحب فرمانے لگے بیلیا وہ بھی اپنی ہے. حضرت ہاں اپنی ہے. اچھا وہ بھی اپنی ہے. حضرت ہاں اپنی ہے. یہ بھی اپنی ہے. حضرت ہاں یہ بھی اپنی ہے. تو فرمایا تجھ سے پہلے کس کی تھی؟ اب ساتھ ہی خاموش ہو گیا اور کہنے لگا مجھ سے پہلے تو میرے والد صاحب کی تھی، میرے آباء و اجداد کی تھی. تو آپ فرمانے لگے اب وہ کہاں ہیں؟ کہنے لگا حضرت اب تو وہ اس دنیا میں نہیں رہے، اب تو اسی زمین کے اندر انہیں دفن کر دیا گیا، اب تو وہ چلے گئے. اچھا تیرے بعد یہ زمین کس کی ہوگی؟ تو کہتا حضرت مجھے نہیں پتا، پتہ نہیں کس کی ہوگی. اب نا میاں صاحب نے ایک شعر پڑھا اور اسے نصیحت بھی کی. میاں صاحب فرمانے لگے اور میں دعا کرتا ہوں اللہ کرے یہ شعر آپ کے دلوں پہ بھی اور میرے دل پہ بھی نقش ہو جائے. اس شعر پہ ہمیں غور کرنی چاہیے. ہمارا حال بھی یہی بنتا جا رہا ہے کہ پل کی ہمیں خبر نہیں اور 100 برس کا سامان اکٹھا کر رہے ہیں. پل کی خبر نہیں اور 100 برس کا سامان، ایک پل کی بھی ہمیں خبر نہیں، لیکن جو سامان اکٹھا کر رہے ہیں وہ 100 سالوں کا سامان اکٹھا کر رہے ہیں. اللہ کرے یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے، ہمارے دلوں پہ یہ بات نقش کر جائے. میاں صاحب فرمانے لگے دانش منداں دا کم نہیں، دانش منداں دا عقل منداں دا کم نہیں، دل دنیا نال لانا، اوے دانش منداں دا کم نہیں، دل دنیا نال لانا. اس ووٹی کئی خامد کیتے پر جو کیتا سو کھانا. یہ جسے بھی کرتی ہے نا اسے کھا جاتی ہے، جسے بھی کرتی ہے. اس ووٹی کئی خامد کیتے پر جو کیتا سو کھانا. یہ تو کھا جاتی ہے. تو یاد رکھنا یہ دولت جو ہے نا یہ کسی کی لونڈی نہیں ہے. آج اگر تمہارے پاس ہے تو کل کسی اور کے پاس ہوگی. اور یہاں پہ ایک بات میں اور عرض کرتا چلوں، یہ جو دولت ہے نا یہ آپ کی لونڈی نہیں ہے. آج اگر آپ کے پاس ہے تو کل کسی اور کے پاس ہوگی. تو یاد رکھنا اس بات کو، دل کی تختی پہ لکھنا، دل پہ نقش کر لینا اس بات کو، دولت ہمیشہ آپ کے پاس نہیں رہے گی. اس لیے کبھی بھی دولت کے نشے میں آ کر کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرنا، دولت کے نشے میں آ کے کسی کے ساتھ ظلم نہ کر بیٹھنا، اقتدار کے نشے میں آ کے کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرنا. حضور فرماتے ہیں ظلم جو ہے نا، ظلم یہ قیامت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہے. اس لیے اس اندھیرے سے بچنا. یہ دیکھیں نا دھند پڑتی ہے، پچھلے چند دنوں میں دھند پڑی ہے.
تو ہمارے پاکستان میں جب دھند پڑتی ہے نا تو اعلانات ہوتے ہیں کہ کوئی بندہ غیر ضروری سفر نہ کرے، گھر سے باہر نہ نکلے۔ کیا ہوتا جی؟ جب دھند پڑتی ہے نا تو ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، حادثات ہوتے ہیں۔ تو یہ تو اللہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ تو وہ والی دھند ہے جو چند گھنٹوں کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ اس اندھیرے کو چھوڑو، اس دھند کو چھوڑو، اس دھند کو سامنے رکھو جو قیامت والے دن تمہارے گرد چھا جائے گی۔ وہ اندھیرے کو یاد کرو جو قیامت والے دن تمہارے گرد چھا جائے گا۔ آپ کو پتا ہے جب اندھیرا چھا جاتا ہے نا، آنکھیں چدیا جاتی ہیں، پھر حادثات ہوتے ہیں، پھر ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، پھر رستہ نہیں نظر آتا کہ جانا کدھر کو ہے۔ تو کبھی بھی دولت کے نشے میں کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرنا، کسی کے ساتھ ظلم نہ کرنا۔ بہرحال میں اپنے عنوان کی طرف آتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں دولت دیکھ کر کبھی بھی رشتہ پکا نہ کرنا، دولت دیکھ کر کبھی بھی رشتہ پکا نہ کرنا۔ اور تیسرے نمبر پہ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں حسن دیکھ کر بھی کبھی شادی نہ کرنا۔ اور کہیں دیکھا کہ یہ خوبصورت بڑی ہے تو رشتہ کر لیتے ہیں، شادی کر لیتے ہیں، تو فرمایا حسن دیکھ کر بھی شادی نہ کرنا، اور خوبصورتی دیکھ کر کبھی نکاح نہ کرنا کسی سے۔ حسن جو ہے یہ تو ڈل جاتا ہے۔ دیکھیں نا، آپ اگر کسی سے اس وجہ سے شادی کر رہے ہیں کہ یہ خوبصورت بڑی ہے، تو جب تک تو وہ خوبصورت ہے آپ کو دلچسپی بھی اس میں ہوگی، دو چار بچے ہو جائیں تو حسن تو ویسے ہی ڈل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو پھر جب حسن ختم ہو جائے گا تو آپ کی دلچسپی بھی اس سے ختم ہو جائے گی، اور اس کا نقصان یہ ہوگا آپ کو اپنی بیوی جو آپ کے لیے حلال ہے اس میں دلچسپی جب نہیں نہ ہوگی تو پھر آپ غیروں کی طرف منہ ماریں گے، پھر آپ زنا کی طرف جائیں گے۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں حسن دیکھ کر کبھی بھی شادی نہ کرنا۔ اور یاد رکھنا سفید چمڑی کا نام حسن نہیں، سفید چمڑی کا نام حسن بلکہ اچھے اخلاق کا نام حسن ہے، اچھے کردار کا نام حسن ہے۔ سفید چمڑی کا نام حسن نہیں، اچھے اخلاق کا نام حسن ہے۔ اس بات کو یاد رکھیں۔ حسن کو دیکھ کے کبھی ڈھول نہ جانا۔ یہاں پہ آپ کو میں حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک بات سناتا ہوں۔ بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ یہ سلسلہ چشتیہ میں آپ کو شہباز کا لقب دیا گیا ہے۔ بر صغیر پاک و ہند میں عطائے رسول ہند الولی خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ کے سلسلے کو جس شخصیت نے سب سے زیادہ عام کیا ہے، زمانہ اسے بابا فرید مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام سے یاد کرتا ہے۔ بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی ایک کنیز تھی، بڑی خوبصورت تھی، بہت زیادہ حسن والی تھی۔ ایک لڑکے کا نا اس کنیز پہ دل آ گیا، وہ اس سے پیار کرنے لگ پڑا۔ بابا فرید مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کو جب اس بات کا علم ہوا، جب اس بات کی خبر ہوئی تو مریدوں سے کہا کہ اس لڑکے کو بلاؤ جو میری کنیز سے پیار کرتا ہے۔ اس لڑکے کو بلایا، وہ حضرت صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ فرمانے لگے بیٹا کیا بات ہے، معاملہ کیا ہے؟ تو وہ عرض کرتا ہے حضرت میں آپ کی کنیز سے پیار کرتا ہوں، مجھے خوبصورت بڑی لگتی ہے۔ فرمایا اچھا تو بیٹا تو اس سے ناجائز محبت کر رہا ہے، تو میں تیری ناجائز محبت کو جائز نہ کر دوں؟ حضرت کیا مطلب؟ فرمایا بیٹا تیرا اس سے نکاح کروا دیتے ہیں۔ بڑا خوش ہوا حضرت، اس سے بڑی خوشی کی بات کیا ہو سکتی ہے، میں تیار ہوں، آپ میرا اس سے نکاح کر دیں۔ تو آپ فرمانے لگے بیٹا تھوڑا سا ٹائم چاہیے، 1 ہفتے کے بعد آنا تو میں تیرا اسی لڑکی سے نکاح کروا دوں گا۔ بڑا خوش ہوا، کہنے لگا حضرت ہمیں منظور ہے، میں 1 ہفتے کے بعد آؤں گا، آپ میرا اس لڑکی سے نکاح کروا دینا۔ تو لڑکا چلا گیا۔ تو جب وہ چلا گیا تو پیچھے نا بابا فرید مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے اس اپنی کنیز کو جو بہت زیادہ خوبصورت تھی، جس پہ اس لڑکے کا دل آ گیا تھا، تو بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کو نا جلاب کھلانا شروع کر دیے، ایسی ادویات کھلانا شروع کر دی کہ جس سے پخانہ بار بار آئے، اور ایک برتن اسے دے دیا۔ فرمایا بیٹی جب بھی پخانہ کرنا ہے اس برتن کے اندر کرنا ہے۔ آپ سارے دانشمند بیٹھے ہیں، سمجھ والے بیٹھے ہیں، آپ کو علم ہوگا کہ جب بندے کو لوز موشن لگ جاتے ہیں نا تو دن میں اگر 2-4 دفعہ لوز موشن آ جائیں تو جسم میں کمزوری آ جاتی ہے، چہرے سے رونق جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، چہرے پہ اسودگی آ جاتی ہے، پریشانی سی آ جاتی ہے، کمزوری نکاہت آ جاتی ہے۔
تو ایک ہفتہ آپ نے لگاتار اس کو جلاب کھلانا شروع کر دیا، تو جس سے وہ بار بار پخانا کرتی، بار بار پخانا کرتی، اور اسے یہ آرڈر بھی دیا تھا، حکم بھی دیا تھا کہ جب بھی پخانا کرنا ہے اس برتن میں آ کے کرنا ہے۔ ایک ہفتہ جب گزرا تو جو بہت زیادہ خوبصورت تھی، ایک ہفتہ لوز موشنوں میں اس کا گزرا کہ اس کے جسم میں کمزوری آ گئی، نکاہت آ گئی، اتنی کمزوری کہ خود چل بھی نہیں سکتی تھی، چہرے پہ بھی اسودگی آ گئی، چہرے پہ بھی جو حسن تھا وہ ختم ہو گیا، بے رونقی سی چہرے پہ چھا گئی۔ ایک ہفتے کے بعد جب وہ لڑکا بڑی خوشی خوشی با فرید رحمت اللہ تعالی علیہ کی خانقاہ میں حاضر ہوا، آ کے عرض کرنے لگا، حضرت آپ نے وعدہ کیا تھا کہ ایک ہفتے کے بعد میں تیرا اس حسین لڑکی سے نکاح کروا دوں گا، ایک ہفتہ ہو گیا ہے، میں حاضر ہوں، میرا اس سے نکاح کروا دیجئے۔ آپ فرمانے لگے، شریعت کہتی ہے کہ جس سے آپ نے نکاح کرنا ہے اسے ایک نظر دیکھ لیں، میں یہ کہتا ہوں کہ جس سے تیرا نکاح ہونا ہے تو ایک نظر اسے دیکھ لے۔ کہتا ہے حضور مجھے منظور ہے، ٹھیک ہے مجھے دکھائیں۔ جب دونوں طرف سے بیبیوں نے پکڑا ہوا ہے اور اسے پکڑ کے جب لایا گیا، اتنی کمزور تھی کہ خود چل بھی نہیں سکتی تھی، حالت اتنی کمزور ہو چکی تھی، جب اسے پکڑ کے لایا گیا تو لڑکا اسے دیکھ کر حیران ہو گیا اور عرض کرنے لگا، حضرت یہ تو وہ نہیں جس سے میں پیار کرتا تھا۔ میں بیٹا یہ وہی ہے جس سے تو پیار کرتا تھا۔ تو کہنے لگا، حضرت وہ تو خوبصورت بڑی تھی، اس کے تو چہرے پہ حسن ہی نہیں ہے، بے رونقی سی ہے۔ تو با فرید رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے، یہ وہی ہے۔ حضرت اگر یہ وہی ہے تو پھر اس کا حسن کہا گیا؟ تو با فرید رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس پخانے والی ہنڈیا کو، اس پخانے والے برتن کو اس کے سامنے کیا۔ با فرید رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے، اب پتہ چل گیا تو اس لڑکی سے نہیں بلکہ اس لڑکی کے حسن سے پیار کرتا تھا، اور جس حسن سے تو پیار کرتا تھا وہ اس ہنڈیا میں ہے۔ کہنے لگا، حضرت اس میں تو گندگی ہے۔ تو فرمایا یہ اسی کا حسن ہے۔ اب اسے سمجھ آئی کہ جسے میں خوبصورتی سمجھتا تھا، جسے میں حسن سمجھتا تھا، حقیقت میں تو یہ گندگی ہے۔ تو میاں حسن دیکھ کر کبھی بھی نکاح نہ کرنا، حسن دیکھ کر کبھی بھی کسی سے رشتہ پکا نہ کرنا۔ حضور فرماتے ہیں حسن ڈل جاتا ہے، حسن دیکھ کر کبھی بھی رشتہ نہ کرنا۔ یا رسول اللہ، نسب دیکھ کر رشتہ نہیں کرنا، مال دیکھ کر رشتہ نہیں کرنا، حسن دیکھ کر رشتہ نہیں کرنا۔ تو اگر کسی سے نکاح کرنا ہے، اگر کسی سے رشتہ کرنا ہے تو پھر کیا دیکھنا ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں مال دیکھ کر بھی شادی نہ کرنا، نسب دیکھ کر بھی شادی نہ کرنا، حسن دیکھ کر بھی شادی نہ کرنا۔ جب بھی کسی سے نکاح کرنا، جب بھی کسی سے شادی کرنا، جب بھی کسی سے رشتہ پکا کرنا تو دین دیکھ کر رشتہ پکا کرنا، دین کی بنیاد پہ رشتہ پکا کرنا۔ اگر تم دین دیکھ کے شادی کرو گے نا تو اللہ اسی کی برکت سے تمہیں دین و دنیا کی برکات عطا فرمائے گا۔ تو جب بھی نکاح کرنا ہے، جب بھی رشتہ پکا کرنا ہے تو ایک بات ضرور دیکھ لینا، اگر لڑکا ہے تو یہ ضرور دیکھنا کہ یہ حضور کی شریعت کا پابند ہے، یہ پنجگانہ نماز پڑھتا ہے، یہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ اگر لڑکا دیکھنا تو یہ دیکھنا کہ لڑکا شریعت مصطفیٰ کا پابند ہے کہ نہیں، اور اگر بیٹی کو دیکھنا تو کم از کم اتنا ضرور دیکھنا کہ بیٹی کنیز فاطمہ ہے کہ نہیں۔ حضور فرماتے ہیں دین دیکھ کے شادی کرنا، اور یہ بات یاد رکھنا، جب آپ دین دیکھ کے شادی کریں گے نا، اگر لڑکا بھی دیندار ہوگا، لڑکی بھی دیندار ہوگی، تو جب لڑکا بھی نیک ہوگا، لڑکی بھی نیک ہوگی، ان کا جب ملاپ ہوگا تو جو اولاد پیدا ہوگی زمانہ پھر اسے غوث اعظم کے نام سے یاد کرے گا۔ جب ماں بھی نیک ہوگی، باپ بھی نیک ہوگا تو ان کے ملاپ کے بعد جو اولاد پیدا ہوگی یا داتا بنے گی یا خواجہ بنے گی، اولاد بھی پھر نیک ہوگی، ماں باپ نیک ہوں گے تو نسلیں بھی نیک ہوں گی۔ جب بھی نکاح کرنا تو دین دیکھ کے شادی کرنا۔ عرب کا ایک شاعر ہے، وہ اپنی اولاد کو بٹھا کے کہنے لگا، بیٹا میرے احسانوں کو میرے مرنے کے بعد بھی نہ بھولنا، میرے احسانوں کو میرے مرنے کے بعد بھی نہ بھولنا، اس لیے کہ میں نے تم پہ اس وقت بھی احسان کیا جب تم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، جب تم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے میں نے اس وقت بھی تم پہ احسان کیا۔ تو بچے آگے سے کہتے ہیں، ابا حضور بندہ ہو تو احسان ہوتا ہے، تو ہم تھے ہی نہیں تو ہم پہ اس وقت احسان کیسے؟
تو وہ عرب کا شاعر بول کے کہنے لگا بیٹا میں شاعر تھا، چاہتا تو ایک خوبصورت عورت سے نکاح کر لیتا، چاہتا تو عالی نسب اونچے خاندان والی عورت سے نکاح کر لیتا، میں شاعر تھا چاہتا تو دولت والی امیر لڑکی سے نکاح کر لیتا، لیکن میں نے آپ کے لیے آپ کی خاطر نہ دولت کو دیکھا، نہ حسن کو دیکھا، نہ نسب کو دیکھا، میں نے تم پہ جب تم نہیں تھے اس وقت یہ احسان کیا کہ میں نے تمہارے لیے ایک دیندار ماں کو تلاش کیا۔ میں نے حسن کو ترجیح نہیں دی، میں نے دولت کو ترجیح نہیں دی، میں نے نسب کو ترجیح نہیں دی، بلکہ میں نے تمہارے لیے ایک نیک ماں کا انتخاب کیا، اس لیے کہ اگر ماں نیک ہوگی تو بچے بھی نیک ہوں گے۔ تو بیٹا میں نے تم پہ احسان یہ کیا ہے کہ میں نے تمہارے لیے ایک نیک ماں کا انتخاب کیا ہے۔ ماں باپ اگر نیک ہوں تو پھر جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ بھی نیک ہوتی ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں جب رشتہ کرنا نا، حسن بھی نہ دیکھنا، نسب بھی نہ دیکھنا، حسن بھی نہ دیکھنا، جب بھی دیکھنا دین دیکھنا، دین دیکھ کے نکاح کرنا۔ اور دوستو اگر آپ کہیں پہ رشتہ کرتے ہیں، نکاح کرتے ہیں کہیں پہ، اور دین دیکھ کے وہاں پہ شادی کرتے ہیں، دین کی بنیاد پہ وہاں پہ رشتہ پکا کرتے ہیں، دین دیکھ کے آپ راضی ہوتے ہیں نکاح کرنے کے لیے، اور اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ وہاں پہ نکاح کر رہے ہو، وہاں پہ آپ نے رشتہ پکا کیا، ان لوگوں کے ساتھ آپ نے رشتہ جوڑا ہے تو کس سے مشورہ کیا ہے، کس سے رہنمائی لی ہے، تو اللہ کی عزت کی قسم آپ یہ کہہ سکتے ہیں اگر آپ نے دین دیکھ کے رشتہ کیا ہے نا، دین کی بنیاد پہ آپ نے رشتہ کیا ہے، اور اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ نے کس سے رہنمائی لی وہاں رشتہ کرنے کے لیے، کس سے مشورہ کیا، اللہ کی عزت کی قسم آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے یہاں رشتہ کرنے کے لیے مدینے والے رسول سے رہنمائی لی ہے، میں نے حضور کے مشورے پہ عمل کرتے ہوئے یہاں پہ رشتہ کیا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں جب بھی نکاح کے لیے لڑکی کو تلاش کرنا، حسن بھی نہ دیکھنا، نسب بھی نہ دیکھنا، اور دولت بھی نہ دیکھنا، جب بھی دیکھنا دین دیکھنا۔